الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ البشیر النذیر۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین احمد مجتبی رواحنا فداہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرات، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش نصیب ہیں کہ بزرگان دین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان کے نام لیواؤں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم کو ان کا نام لیوا بنایا ہے، ایسے ہی ان کے نقش قدم پر بھی ہمیں قائم رکھے۔ بزرگوں کی تاریخ سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان کی زندگی کے واقعات کو سن کر کے اپنے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں، اور خود ان کا ذکر بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس سے زیادہ سود مند جو واقعات کے تذکرے ہمارے اور آپ کے حق میں ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ان کی زندگی پڑھ کر کے ہم اپنے زندگی کو جانچیں کہ کہاں تک ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی جو زندگی رہی ہے، ان کی زندگی کے ہر موڑ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائیں، اپنا دین مضبوط رہے، ہم قبر میں جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ ایسا ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت قائم رہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ سبق نہ بھولے۔ فرشتے جب سوال کریں تو ہم ان کا جواب دنیا کے اندر جو ہم نے زندگی گزار کر کے تصورات قائم کیے ہیں، اور دنیا میں جو ہم نے رضا الہی اور رضا رسول کو حاصل کیا ہے، اس کے مطابق ہم ان کو جواب دے سکیں۔ اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب سے اہم مقصد اسی کو رکھا ہے۔ دنیا تو بعد کی چیز ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ ہمارا بھیجنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی مقصد بیان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت یہ رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا معنی یوں بھی نکل آیا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی رضا تلاش کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی بزرگوں کا مین مقصد تھا زندگی گزارنے کا۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے دنیا کی زندگی کو سراہا بھی، وہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہی سے ہم آخرت کی زندگی کو آباد کریں گے۔ دنیا آخرت آباد کرنے کی جگہ ہے، اس لیے دنیا مومن کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے قرب الہی حاصل کرنے کا۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیے تو بزرگوں کا جو نظریہ ہے، بزرگوں کا جو خیال ہے وہ بالکل واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ حدیث کے مطابق تھی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جب دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو اس کو ہمیں سنبھال کر کے استعمال کرنا ہے، سنبھال کر کے اس کو ہمیں رکھنا ہے، اور اس میں ہمیں پوری جو ہے توجہ رکھنی ہے کہ کہاں تک ہم دنیا میں اپنی زندگی اچھی گزار رہے ہیں اور کہاں تک ہم بے راہ روی اور غلط راستے پر چل کر کے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے. ایک کھیتی کرنے والے سے پوچھئے، اس میں کھیتی باڑی کرنے والے بھی ہیں، کہ کھیتی کے پیچھے انسان کتنا جو ہے وقت دیتا ہے اور کھیت کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اسے کسان کو معلوم ہے کہ اگر ہم کھیت میں کھاد اچھی طریقے سے ڈالیں گے، دواؤں کا استعمال اچھی طریقے سے کریں گے، محنت اچھی طریقے سے کریں گے، تو وہ کھیت ہمارا موسم کے اوپر ایسا رنگ لائے گا کہ پھر ہم خوشی اور جو ہے مسرت کے شادیانے منائیں گے. ہم جو ہے اپنے نسلوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے جو ہے اچھی طریقے سے زندگی کے سامان فراہم کر سکیں گے اور زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں گے. ایک کھیتی باڑی کرنے والا جب یہ تصور رکھتا ہے تو اسے رسول اللہ کی اس حدیث سے کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے آخرت کی تیاری کی ہے دنیا میں تو انشاءاللہ ہماری آخرت اچھی ہوگی، اور وہ آخرت اچھی ہو گئی تو اچھی ہی رہے گی. وہاں خزاں نہیں ہے، وہاں پتجھاڑ نہیں ہے. دنیا میں ہے موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی پتے درخت پر نظر آتے ہیں اور کبھی درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. لیکن آخرت ہے کہ وہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک مومن کے لیے ترقی ہی ترقی ہے، درجات کی بلندی ہی بلندی ہے. کبھی انسان کو بلندی پر پہنچانے کے بعد پستی میں وہاں نہیں ڈالا جائے گا، وہاں بلندی ہی بلندی ہے. اس لیے دنیا کو انسان کو ایسے ہی گزارنا چاہیے جیسے ایک مسافر منزل کے تلاش میں سفر کی صعوبتیں برداشت کر لیتا ہے اور اس کے سامنے منزل ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ سفر میں کوئی پریشانی آ گئی تو آدمی جو ہے جان دے دیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ پریشانیوں گزار لیتا ہے کہ ٹھیک ہے چند دن کا سفر ہے، اس کے بعد تو گھر پہنچ کر کے، وطن پہنچ کر کے آرام ملے گا ہی. تو اسی طریقے سے انسان کو زندگی دنیا میں گزارنی چاہیے. یہاں آپ کو بیماریوں کی بھی تکلیف آئے گی، آپ کو تنگ دستی کی بھی تکلیف آ سکتی ہے، آپ کو اور دوسرے مسائل بھی ستا سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کی نظر اپنی منزل پر رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی خوشی آپ کے ساتھ ہی رہے گی. دیکھیے اللہ والوں کے خیالات اور تصورات کو کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے تصورات کتنے اچھے ہوتے ہیں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا کفن دفن ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضور آپ نے من ربکا کا کیا جواب دیا؟ فرشتے نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب فرشتے نے مجھ سے سوال کیا من ربکا، تیرا رب کون ہے، تو میں نے فرشتے سے کہا کہ اگر میں کہتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں تو میرے جواب سے کیا ہوگا؟ اگر میرا رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے تو میں بندہ کہتا رہوں تو کیا اس سے حاصل ہوگا؟ اس لیے تم جا کر کے میرے رب سے ہی پوچھ لو. سبحان اللہ، تم رب سے ہی دریافت کر لو. اگر رب نے کہہ دیا یہ میرا بندہ ہے تو میں کامیاب ہو گیا، اور اگر میں کہوں کہ میں رب کا بندہ ہوں تو ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ میں رکھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے میرا بندہ نہیں ہے، تو اس سے کیا حاصل ہے؟ آدمی کہے کہ میں سورج ہوں لیکن اس کے اندر تاریکی ہے تو اس سے کچھ فائدہ ملے گا اس کو؟ تاریکی ہے تو تاریکی ہی رہے گا. سورج کہنے سے اس کے اندر روشنی تو نہیں آ جائے گی. کوئی بالکل گنوار ہے، جاہل ہے، اور وہ اپنا نام عالم دین رکھ لے تو کیا عالم دین نام رکھنے سے علم کی روشنی اس کو مل جائے گی؟ نہیں.
اگر اس کے اندر علم ہے تو روشنی اس کو فائدہ دے گی، اور علم نہیں ہے تو نام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی سوچ کتنی اونچی ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر اسلامی تقاضے کو نہیں پورا کرتے ہیں اور اللہ نے رد کر دیا، پھر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ پھر ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ پھر ہمیں رب کی رحمت سے کیا امید قائم کرنے کا موقع ملتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میرا رب راضی ہے تو میرا مسلمان کہنا بھی فائدہ مند، اور رب نے نظر رحمت پھیر لیا تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے۔ اسلامی تقاضے کیا ہیں، اسلامی حکم کیا ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم غفلت کے کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ 5 وقت تو جانے دیجئے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو یہ بات پہنچا دی جائے، جو لوگ سماج میں ہمارے ایسے ہیں کہ جمعہ کی نماز تک ترک کرتے ہیں، ان کو یہ بات پہنچا دی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 جمعہ مسلسل بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے وہ منافق ہے۔ ہاں، اب اگر منافقوں میں اس کا نام لکھ دیا گیا تو وہ اعلان کرتا پھرے، اس کے اعلان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی اگر نظر رحمت پھیر لے گا تو ہم اپنے منہ سے کہنے سے نہیں مسلمان مانے جائیں گے، ہم اپنے منہ سے کہنے کی بنیاد پر جنت کے حقدار نہیں بن جائیں گے، بلکہ جنت ملے گی تو رضا الہی میں ملے گی، رضا رسول میں ملے گی۔ آج ہم بہت سی چیزوں کو زیادہ فائدے مند سمجھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں نا، مگر ہمارے رب کے یہاں کیا ہے، اس کے حبیب کے یہاں کیا ہے، اس پر بھی ہمیں نظر رکھنا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جمعہ کے دن بھی اگر ہم 12 بجے سے پہلے دکان بند کر دیں گے تو اتنا جو ہے ہمارا جو ہے سامان بکنے سے رہ جائے گا، 12:30 بجے تک کھول کر کے رکھیں گے تو اتنا بک جائے گا، اتنا نفع پائے جائیں گے، چلو بعد میں جا کر کے جلدی سے نہا کر کے پہنچ جائیں گے مسجد میں، ہاں اذان ہوتی رہے۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، مگر اللہ کا کیا حکم ہے؟ ہم دنیا میں صرف تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، رب کی رضا کے سائے میں رہ کر کے ہم تھوڑا کریں گے، اللہ اسی میں برکت دے دے گا، ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اپنی فکریں ہم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی دنیا ہے، یہ دنیا بھی یہی کمانا ہے ہم کو، اور یہی آخرت بھی کمانا ہے، مگر دنیا میں گم ہو کر کے دنیا نہیں کمانا ہے، کیونکہ کشتی اگر پانی پر تیر رہی ہے تب تو سلامتی کا راستہ ہے، نجات ہے کشتی کے ذریعے، سمجھ گیا آپ؟ لیکن کشتی میں اگر پانی آ جائے تو کشتی کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طریقے سے ہے، دنیا میں رہ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، یہی دنیا ہم کو جنت تک پہنچائے گی۔ اور اگر دنیا کو ہم نے اپنے اندر اتار لیا، ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، جب دنیا کی محبت آئے گی تبھی تو ایسی سوچ پیدا ہوگی کہ اذان ہو رہی ہونے تو بعد میں پہنچ جائیں گے، خطبہ میں شریک ہو جائیں گے، خطبہ بھی چھوٹ جائے گا تو جماعت تو مل جائے گی، جماعت کی 1 رکعت چھوٹ گئی تو 1 رکعت تو مل جائے گی۔ کیسی یہ فکریں ہیں؟ یہ فکر کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا دل کے اندر اتر رہی ہے تبھی یہ فکر پیدا ہو رہی ہے۔ اگر دنیا دل کے اندر نہ اترتی تو اللہ کا حکم ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مسلمانوں جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ بھلے تم کو دنیاوی نفع نظر آ رہا ہے، اس کو چھوڑو، اس سے بڑھ کر کے کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم اللہ کی عبادت کر کے بازاروں میں جاؤ گے، اللہ خود فرماتا فانتشروا فی الارض، نماز پڑھ لو، اللہ روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لو، تجارت کے لیے پھیل جاؤ، اس لیے کہ اب جب تجارت کرنے جاؤ گے ذکر الہی کے سائے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تم کو اتنی برکت دے دے گا کہ تمہارا جو بظاہر تم کو نقصان سمجھ میں آ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفع میں بدل دے گا۔ اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک کہنے کی بات ہو گئی، بھئی ایسا ہے کہ نفع آئے گا تو ہمارے خزانے میں زیادہ رہے گا،
اتنے دیر کا تو نکل گیا. یہ ہماری سوچ غلط ہے. کبھی خزانے میں پیسہ جمع ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو خزانہ ہمارا کس کام کا ہے؟ کسی کام کا؟ کبھی ہے بھی تو ایسی جگہوں پر وہ خرچ ہو جاتا ہے کہ اگر ان جگہوں پر نہ خرچ کرتے تو ہمارا بڑا سے بڑا کام ہو سکتا تھا. تو ان ساری چیزوں پر ہمیں نظر رکھنا ہے. جس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے اسی ذات کی رضا تلاش کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پر آسانی ہی آسانی نظر آئے گی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. تو آپ حضرات یہ بھی سن لیں، جو قرآن میں آیا غور سے سنیں، کیونکہ کچھ چہرے ایسے نظر آتے ہیں ہم کو کہ ہم خطبہ کے لیے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور وہ وضو کرنے کے لیے حوض پر بیٹھتے ہیں. مگر حکم سن لیجئے شرع کا، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف بڑھو، لپکو. لفظی ترجمہ تو ہوگا دوڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو وہ اہمیت اور بلندی نہیں حاصل ہے. اس کے لیے لپکو. ہاں، تو اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ دو اذان جمعہ میں ہوتی ہے. ایک تو پہلی اذان جو ہو چکی اور ایک اذان اب ہوگی ابھی خطبہ کے لیے. تو کون سی اذان مراد ہے؟ فقہائے کرام، علماء کرام جو قرآن و حدیث کے علم رکھنے والے ہیں، بزرگان دین نے متعین کیا کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے. پہلی اذان کے بعد بھی اگر آدمی اپنے کاروبار میں مشغول ہے، نہیں بند کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور ان اوقات میں جو تجارت کر کے خود کماتا ہے، چلو غیر مسلم کو رکھ دیا ہے دکان پر، وہ بات دوسری ہو گئی، لیکن خود وہاں پر حاضر رہ کر کے کمائی کرتا ہے، وہ کمائی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. اس لیے کہ اب آپ کے لیے اللہ کا حکم آ گیا کہ کاروبار بند کرو اور میرے ذکر کی طرف بڑھو. تو جب اذان اول ہی پر ہمیں سب بند کر دینے کا حکم ہے تو پھر اتنی تاخیر کیسے ہم کو جو ہے دیکھنے میں آتی ہے کہ خطبہ کے وقت جو ہے لوگ وضو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. برا نہیں مانیں گے، یہی کڑی ہوئی باتیں آپ کے حق میں مفید ہوگی. ڈاکٹر کڑوی گولیاں کھلاتا ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے کہ کڑوی گولی کھلا کر کے آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے یہ کچھ باتیں کہہ کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ رب کو راضی کر کے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوب خوب مالا مال ہو سکیں. ہاں، اللہ ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق خیر عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ مصیبت اور ہلاکت سے بچائے، آپ سب کو مصیبتوں اور ہلاکتوں سے بچائے. اللہ تعالی ہمارے لیے قبر کی منزل بھی آسان فرمائے. آؤ ایک حدیث سناؤں. ہو سکتا ہے کہ دیر سے آنے کی عادت بند کریں. ہاں، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے مسجدوں کے دروازے پر آ جاتے ہیں، جن کی جو اسی کام پر مامور ہیں. فرشتوں کو بھی الگ الگ ڈیوٹی دی گئی ہے، الگ الگ کام انجام دینے کے لیے تقسیم کیا گیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ اس کی عادت جاریہ ہے کہ فرشتوں کا الگ الگ جو ہے کام سپرد کر دیا ہے کہ ان کے ذریعے وہ کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے کام اولیاء اللہ کے ذریعے ہوتا ہے، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج مت سمجھنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. یہ اس کی عادت جاریہ ہے کہ الگ الگ کام اپنے بندوں کو سپرد کر رکھا ہے. فرشتے بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے جو ہے مملوک ہیں، اللہ ہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب پر قدرت رکھتا ہے. اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس نے ایک ڈیوٹی فرشتوں کو مقرر کر رکھی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو مسجدوں کے گیٹ پر پہنچ جاؤ. وہ فرشتے آ جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ نام درج کرنا شروع کرتے ہیں.
اور جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کا نام پہلے نمبر پر آئے گا، اور جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کے بارے میں میرے آقا نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جو پہلے نمبر پر جمعہ کے دن آئے گا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی. اونٹ تو بہت قیمتی ہے، ہاں، اونٹ کی قربانی کی. اور جو دوسرے نمبر پر آئے گا، دوسرے مرحلے میں آئے گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی. اور جو تیسرے مرحلے پر آئے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے دمبا کی قربانی کی. اور جو چوتھے مرحلے پر آئے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے مرغی کو صدقہ کیا. اور جو اس کے بعد آئے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے انڈا کو صدقہ کیا. اور جب امام صاحب خطبے کے لیے پہنچیں گے، جب اذان ثانی دے دی جائے گی تو فرشتے دفتر بند کر لیں گے اور ذکر الہی سننے کے لیے بھی حاضر ہو جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ دفتر میں نام بھی نہیں آ پائے گا، ہم بہت تاخیر کر کے آئیں گے. اور یہ جمعہ تو ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے ہفتے کی عید ہے، خوشیوں کا دن ہے. الحمدللہ بہت سے حضرات کاروبار بھی بند رکھتے ہیں اس دن اور جمعہ کی تیاری مشغول ہوتے ہیں. سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کو اچھی طریقے سے غسل کرے اور جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق طہارت حاصل کرے، خوشبو ملے، تیل لگائے، سرما لگائے اور جمعہ کے لیے حاضر ہو اور کسی دو میں جدائی پیدا نہ کرے کہ جب سب لگا کر بیٹھے ہیں لوگ تو بیچ میں نہ گھسے، ہاں، کہ ان کو دور کر دے اور خود گھس جائے. آگے ہی شوق تھا بیٹھنے کا، پہلے ہی سب میں جو ہے شوق تھا تو پہلے آنا چاہیے تھا. اب جو پہلے آ چکے ہیں ان کو جدا کریں گے تب بھی گنہگار ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہا دھو کر کے خوشبو وغیرہ استعمال کر کے مسجد میں آئے اور دو کے درمیان جدائی نہ کرے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اور خطبہ کے وقت کنکری کے ساتھ لاو لیو نہ کرے، کوئی کنکری پڑی ہے تو وہاں بھی نہ ہٹائے ادھر ادھر، بالکل جیسے نماز میں ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ خطبہ سنیں. سمجھ میں آنے کی کوئی بات نہیں لگائی گئی ہے کہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، کوئی بات نہیں ہے. خطیب جب خطبہ کے لیے آ گیا تو بالکل ہماتن گوش ہو کر کے اس کی آواز کو اپنے اندر اتارو اور سنیں. فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے جمعہ سے جمعہ تک کے جو صغائر گناہ بیچ میں ہو گئے ہوں گے وہ اور 3 دن اور زیادہ کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. یہ جمعہ کا دن بہت ہمارے لیے مبارک دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جن کی اولاد ہیں ہم سارے انسان، انہی کی اولاد ہیں، اسی دن پیدا کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام اسی دن جنت سے زمین پر تشریف لائے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام نے وصال بھی فرمایا. گویا کہ ان کے عرس کی بھی دن ہے یہ، سمجھ گیا؟ اسی دن انہوں نے وصال بھی فرمایا اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا. یہ ہفتے کی عید ہے، اس میں بہت سے انعامات رب کی طرف سے رکھے گئے ہیں. ایک گھڑی ایسی ہے، حدیث میں آیا جمعہ کے دن، کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، وہ غلط چیز نہ ہو جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتا ہے. اس گھڑی کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے. مختلف روایتیں آئیں، بالکل واضح طریقے پر جو ہے یہ گھڑی کی تائید نہیں کی گئی، مگر ہے جمعہ کے دن وہ گھڑی. ہاں، بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے جب امام خطبے کے لیے آتا ہے، امام کے خطبے سے لے کر کے نماز جمعہ پوری تک ہونے تک کے بیچ میں وہ گھڑی ہے اور بہت مختصر گھڑی ہے. زبان سے تو آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں جب خطیب خطبہ کے لیے آ گیا، لیکن دل میں اچھی دعائیں تو کر سکتے ہیں. معلوم نہیں وہ گھڑی ہمیں اگر مل گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا مقصد پورا ہو گیا. سب سے بڑی چیز جو ہمیں دنیا میں مانگنے کی ہے وہ استقامت مانگیے، دین پر استقامت. یہی سب سے قیمتی چیز ہمارے بزرگان دین سمجھتے تھے. میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، آج یہ مجمع کثیر میں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. اب آپ نے سنا بھی ہوگا تو کم سے کم یاد تازہ کرا دیتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ جوش میں ہیں
اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں مسرور ہیں، اللہ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. گویا کہ بابا فرید سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو چاہو تم میرے خزانے سے جس کو دے دو. تبھی تو کہہ رہے ہیں جوش و مستی کے عالم میں کس سے؟ حضور نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ سے، جو ان کے خاص خلیفہ ہیں. جیسے صابر پاک ان کے خاص خلیفہ ہیں، ایسے یہ بھی ان کے خاص خلیفہ ہیں. کہتے ہیں کہ بابا نظام جو تم کو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. اب اللہ کا ولی کتنا پاور والا ہوگا کہ جس نے بغیر کسی تخصیص کے کہ دنیا کی، آخرت کی، یہاں کی وہاں کی، دولت، عزت، شہرت، کوئی جو مانگنا مانگ لو. تو سب کچھ مانگ سکتے تھے. وہ ایسے ویسے مرید نہیں تھے، بلکہ وہ فنا فی شیخ کے درجے پر فائز تھے. ان کو دیکھ کر کے بابا فرید یاد آتے تھے. ہاں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سوچا کہ جب ہمارے پیر و مرشد اب دینے ہی کے لیے تیار ہیں تو کیا مانگوں؟ تو مانگا کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ استقامت فی الدین عطا کر دیجئے. ہاں، کہ دین پر میں مضبوطی سے قائم رہوں اور دین لے کر کے اپنے ساتھ جاؤں. سبحان اللہ. آج انسان اس سے غافل ہے. دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، دنیا کی دعائیں تو سب سے کراتے ہیں. مزار پر جائیں گے تبھی دنیا ہی کی دعا، اللہ ماشاء اللہ. مگر یاد رکھنا دنیا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں آپ، دنیا میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے منع نہیں ہے، مگر سب سے پہلے دین. اس لیے کہ دین کا چراغ جس کے سینے میں جل رہا ہے تو قبر بھی اس کی روشن ہوگی، حشر بھی اس کا روشن ہوگا، مصطفیٰ کی شفاعت بھی اسے ملے گی، اللہ کی رحمت بھی اسے ملے گی. یہ مومن کے لیے سبھی انعامات ہیں، کافروں کے لیے آخرت سے کوئی حصہ نہیں. استقامت فی الدین کے بعد، دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں زیادہ حاصل کرنے کا ذریعہ، عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ درود شریف بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا. اس لیے درود شریف کی کثرت کریں. خاص طور سے جمعہ کے دن درود کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، یعنی زیادہ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ فرشتے میری بارگاہ میں وہ درود تمہارا لا کر کے پیش کرتے ہیں. کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس صحابی کے درجات کو خوب بلند فرمائے. ہاں، آج کل کے وہابیوں کا جواب انہوں نے بہت پہلے دے دیا. ہاں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہاں، قیامت تک کے لیے جواب دے دیا. ہاں، پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے انتقال کر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقال کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. تو شیطان کا عقیدہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ جو شیطان نے عقیدہ بنایا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. انبیاء زندہ ہیں، انہی کی زندگیوں کے ساتھ ہم زندہ ہیں. وہ اگر ختم ہو جائیں تو یہ دنیا کی آبادی، رنگ و رونق آپ کو نہیں مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رکھے اور ہم سب کو استقامت فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے. دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ